اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف آج کی جو ہے وہ مجموع زوائد شریف سے اور احادیث مبارکہ اس میں خصوصاً آج کی جو ہے وہ تقریباً طبرانی شریف کی حدیث ہے بحوالہ جہاں اور مجموع زوائد میں جہاں یہ چوتھی جلد میں کتاب النکاح میں انہوں نے غیرت کا ایک باب باندھا ہے۔ اور محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور نے غیرت کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ سب سے پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد میں بے شک اللہ تعالیٰ غیرت فرمانے والا ہے۔ اپنے بندہ مومن کے معاملے میں اور اپنے معاملے میں یہ کچھ اشارہ ہے۔ پھر فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا الغیرۃ من الایمان، غیرت ایمان میں سے، غیرت ایمان میں سے، والمزاح من النفاق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مزاح جو ہے یہ نفاق سے ہے۔ تو صاحب حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں قال قلت، میں نے عرض کیا حضور یہ مزاح کیا ہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میں جو غیرت مند نہ ہو، جو غیرت مند نہ ہو، غیرت کا نہ ہونا یہ منافقت ہے، غیرت کا نہ ہونا یہ منافقت ہے۔ اور محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں غیرت مند ہوں، بے شک میں غیرت مند ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ اور پھر فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مِنْ عِبَادِهِ الْغُيُورَ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے غیرت والوں کو پسند فرماتا ہے، اپنے بندوں میں سے غیرت والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پھر حدیث شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر غیور، عمر غیرت مند ہے، عمر غیرت مند ہے۔ پھر فرمایا حضور نے عمر غیرت مند ہے اور میں عمر سے زیادہ غیرت مند ہوں، میں عمر سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند، بلکہ فرمایا ہم سے، یعنی مجھ سے اور عمر سے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں۔ اور حدیث شریف بھی ہے، حضور فرماتے ہیں عمر میں نے جنت میں، حدیث سیاہ میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں جنت میں نے ایک محل دیکھا، اس کے باہر ایک لڑکی جو ہے، ایک خادمہ جو ہے وہ وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا، اس محل کا مجھے بتایا گیا کہ یہ عمر کا ہے، تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس میں دیکھوں، پھر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی، پھر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ تو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رونے لگ گئے، حضور میں آپ پہ غیرت کس طرح؟ یعنی آقا آپ جب ہمارے جسم و جان کے مالک ہیں، اور پھر یہاں عمر پاک سے تو رشتہ بھی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور کے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسر ہیں، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ بھی ہے یہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر پاک رضی اللہ عنہ سے آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی، اس لیے میں نے تمہارے جنت کے محل میں جھانکا نہیں۔ اے اشارے نے سجنا، اشارے نے غیرت مندی دے۔
اور محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے یہاں مجموع الزوائد شریف میں 7728 نمبر حدیث ہے، یہ جو اب اس پر آخری حدیث پیش کی جا رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ غیرت کیا ہے کہ آپ غیرت مند ہیں؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، واللہ انی لا اغار، اللہ کی قسم میں غیرت مند ہوں، اللہ کی قسم میں، واللہ اغیر منی، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے، مجھ سے بھی۔ اور حضور فرماتے ہیں، من غیرت ہی نہا عن الفواحش، یہ لفظ جو ہے نا آپ سمجھیں تو یہ آج کا درس حدیث جو ہے آپ کو سمجھ آئے گا۔ فرمایا اور اللہ تعالیٰ اسی لیے بے حیائی سے منع فرماتا ہے، اسی لیے بے حیائی سے منع فرماتا ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، آپ اسی لفظ غیرت کو اگر سمجھیں تو امید ہے کہ زندگی میں اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے آنے جانے کا یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھ آ جائے گا۔ سمجھے ایک موٹی سی مثال، جو غیرت مند ہوتا ہے نہ تو اپنی عزت کسی کو دکھاتا ہے اور نہ کسی کی عزت دیکھتا ہے، نہ کسی کی عزت، ہاں جی، اور جو غیرت مند ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اس کی یہ شان ہے۔ کئی علاقوں میں جہالت اس درجے کی کہ ان لوگوں میں کئی سال چلتی رہی دشمنی چھوٹی سی بات پر، لیکن پھر بھی غیرت کے معاملے میں وہ اس طرح مثالی تھے، جس طرح کہ ہمارے میاں والی کے قریب نا کچھ علاقے ہیں، وہاں کے لوگ لڑائی میں ان کا پہلا نمبر ہے۔ کمال جہالت کی یہ بات ہے کہ کوئی تھوڑی سی بات سے ایک بندے سے 10 روپے کی جھگڑا ہوا اور بندہ دوسرا اسے قتل کر، یہاں تک بات۔ لیکن ایک بات ان میں تھی قریب زمانے تک کہ اپنی تو اپنی، یا کسی اپنے کی دوست کی، تعلق دار کی تو تعلق دار کی، دشمن کی عزت گزرے اور اسے کوئی بری نگاہ سے دیکھے، برے ارادے سے دیکھے تو اس کو بھی وہی سبق سکھانا جو اپنی عزت کی طرف دیکھنے والے کو سکھایا جاتا، اور پھر ساتھ میں یہ کہنا عزت ہوتی ہے اپنی ہو یا دشمن۔ ہاں، اور ایک جگہ تے بندہ تساں شاید اس خیل تو سنے ہے نا، اس خیل دے نال ایک علاقہ ہے کمر مشانی، اتھے بڑی پرانی گل ہے کہ چور آئے نا تے اور راتی جنابے والا تو بھائی دستک ہوندی، پوچھ دن مار دیں گھر، آکھے نہیں کوئی نہیں، آکھے چلو ٹھیک ہے، انہاں آکھے خیر تے، انہاں آکھے اساں گھر لوٹن آئے سے، گھر انہاں آکھے تے پھر لٹ دے کیوں نہیں؟ آکھے جی چور ہاں بغیرت نہیں، ہائے چور ہاں بغیرت نہیں کہ عورتاں اندر ہیں تے اساں عورتاں دے وچ گھس کے تے گھر ہی لٹوں اور عورتاں دی جنی بے پردی ہوئے۔ اللہ اکبر، کاش کہ اس بات کو ہم سمجھتے، لیکن اب افسوس کی بات تو یہ ہے کہ غیرت کا درس دینا اور سننا یہ بھی آنکھوں نایاب ہے، یہ بھی بہت کم ملنے والی چیز ہے کہ کوئی کہیں سے غیرت کا درس ملے یا درس لینے والا چاہے کہ مجھے غیرت کا درس دیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو حدیث ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، اس حدیث کو لگا کے ہم کس رخ کی طرف جا رہے ہیں؟ ہر بندے پہ کیا فرض ہے؟ ہر بندے پہ کیا فرض ہے کہ ہر بندے نے سکول پڑھنا ہے یا ہر بندے نے ایک خاص کتاب ہے وہ پڑھنی، یہ فرض ہے؟ نہیں، ہر بندے پہ تو قرآن کا عالم بننا فرض نہیں ہے، ہر بندے پہ تو شریعت کا عالم بننا فرض عین نہیں ہے۔ تو پھر فرض کیا ہے؟ سب سے اہم فرض جو ہے آپ پر آپ کی عبادات کا جاننا ہے، یہ سب سے اہم فرض ہے۔ اور پھر محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، آپ خود دیکھیں جب دین کا عالم بننا ہر بندے پر فرض عین نہیں ہے
تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ کسی اور تعلیم کو ہم فرض عین کی طرح سمجھ لیں؟ اور پھر یہ بات یاد رکھیں، جس بندے پر ہم پہ عبادات جو فرض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، ان ساراں دا علم بندے نو ہوے، ایدے بعد جیڑا کم تساں کردے ہو اس کم دا علم رکھنا تھوڑے اتے فرض ہے، تھوڑے اتے فرض ہے۔ یہ کسی طرح گل ایک سمجھانا چاہنا، تھوڑے اتے فرض ہے۔ مثال دے طور تے جیڑا تھوڑا کم ہے، تجارت ہے، کوئی ہور کم ہے، تساں مالک ہو، کم نہیں، کاروبار ہے تھوڑا، ایک ہور سلسلے دا کہ ملازم کم کر دینے، تو ہن تانوں جاننا چاہیے ملازمت دے نال رویہ کس طرح رکھنا چاہیے۔ ارے سارے کام تساں جان دے ہو، اسی طرح یہ ایک ایک کام تے اسلام نے جو اے طریقے ہی سکھایا ہے کہ لیٹرین دے وچ جانا کس طرح ہے، لیٹرین چ آنا کس طرح ہے، رفع حاجت واسطے بیٹھنا کس طرح ہے، اس اسلام نے ساریاں گلاں جے سکھائیاں نے۔ تو کیا جس بندے دی شادی ہو رہی ہوئے انہوں نہیں چاہیے کہ وہ بھی نکاح تو پہلے اے سکھے نکاح دے احکام کیا ہیں، طلاق دے احکام کیا ہیں، میاں بیوی دے آپس دے اندر رہنے دے شریعت دے کیا احکامات ہیں، مرد پر بیوی کے حقوق کیا ہیں، بیوی پر مرد کے حقوق کیا ہیں، ضروری نہیں؟ اللہ اکبر، نہ انہاں نو ساریاں گلاں نو چھوڑ کے تے او کس رخ نو اساں ہو گئے تاں اج یہ حال ہو گئے بندے جڑے نے بڑا دکھ لگدا ہے۔ ایک بندہ کچھ دن پہلے آیا، او دے سوال سن کے نا تساں کول بیٹھے ہوا، وہ کسی گل وچ غصے چ آ کے طلاق دے لفظ سے آکھ بیٹھا، او دے لفظ سن کے اجے مکمل طلاق تو نہیں ہوئی لیکن اس نو او دی گھر والی منا کے نہیں دیندے پے، تو دا دماغ اس طرح ہویا بالکل عجیب عجیب گلاں کر رہے۔ اے پیچھے سیال شریف عرس دے اوتے وہ اندر کونے چی میں بیٹھا ہوں، ایک جوان جا لڑکا بالکل، وہ آ کے جناب ایسیاں گلاں پہ کرے، او جی میرے تو طلاق دیوائی نہیں چاہ، او دے ماں پیو نے کہ نہیں زوری تے طلاق دیوائی نہیں چاہ، او دے ذہن تے کوئی ایسی سٹ وجی، بالکل جوان لڑکا، اور وہ بالکل پاگلاں جیاں پہ گلاں کرے۔ اے تو وکھرا ایک ظلم ہے نا، خیر اس طرح جڑا کیتا ویندے۔ بہرحال اے ضروری ہے کہ تساں جڑا کام کر رہے ہو او دا علم سکھو کہ شریعت دی کیا حیثیت ہے، اور تاں تھوڑے تے فرائض پورا ہونا ہے، ورنہ کام جڑا تساں کر رہے ہو تھانوں خبر ہی نہ ہوئے کہ ایتھے شریعت دا کیا حکم ہے، تے پھر تساں زبان وچ آکھو جی علم فرض ہے، او کیڑا علم فرض ہے بھائی؟ ایو علم فرض ہے کہ پہلے فرائض و واجبات سے ایک سادی مثال، آخری گل اے دسو، نماز جڑی ہے ہر مسلمان تے فرض ہے، فرض ہے نا یار؟ اچھا تے نماز دا علم رکھنا تے پھر نماز کیڑی زبان دے وچ؟ تے پھر بندے نو ایدی خبر ہی نہ ہوئے، اور کئی لفظ نماز دے وچ تساں پڑھ دے ہو، نماز پڑھ رہے ہو جلے سورہ فاتحہ شریف پڑھی تے تساں پڑھے لفظ کے ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، ایتھے انعمت نو جے تساں انعمت چ پڑھے ہے کفر، تے جن خبر ہی نہ ہوئے بول دے نہیں، پتہ ہی نہ ہوئے بھئی یار اتنے اس طرح کچھ ہو سکتا ہے۔ نماز کئی جگہ تو جس طرح امام صاحب فرما دے ہوں کیویں پڑھنا ہے، بندہ تشہد وچ بیٹھا نا یوں لکھ دے تے لفظ کے اشہد اللہ الہ، ایتھے انگلی اٹھان، امام صاحب فرما دے نہ اٹھائے کہ کیوں؟ آپ فرما دے وہ جلے بندہ اس طرح نماز وچ ہوئے کہ وہ خیال کسی اور طرف ہوئے تو اس طرح انگلی اٹھائے تو بجائے ثواب دے گناہ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی وہ گل ہی اتھے سرور جڑا ہے بندہ غیر حاضر ہے، اقبال آخدا ہے تیری نماز تے امام دے واسطے، فرما دے نے تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور، ایسے امام سے گزر ایسی نماز سے گزر۔ آکھے ہوئے امام جڑا یعنی جدے تو پچھو چل رہے ہیں وہ بھی کوئی نہیں حاضر، وہ بھی کوئی نہیں حاضر، باطن ادا کوئی نہیں حاضر، تیری نماز ہے تیرا سرور کوئی نہیں، تو نماز خود کو نہیں حاضر، اور خدا دا نہ ہی جی نماز چھوڑ، او نماز پڑھ جدے وچ تو رب دی بارگاہ وچ اندروں حاضر کھڑا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام